اللہ نے ہمیں بن مانگے ہوئے یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہم مسلمان بھی پیدا ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھی پیدا فرمایا۔ الغرض کل ہماری زندگیوں کے اندر جو دن آنے والا ہے اور انشاءاللہ آئے گا، اس دن کو ہم 15 اگست کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ تو 15 اگست ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو حقیقت اور سچائی ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ 15 اگست جسے یوم آزادی کہا جاتا ہے کہ اس دن بھارت کو آزادی ملی تھی انگریزوں کی غلامی سے۔ بھارت کے مسلمان ہی نہیں بلکہ جتنے شہری رہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یا کوئی ایسا انسان بھی جو کسی مذہب کو نہ مانتا ہو، ان تمام کے اوپر غلامی کی مہر لگ گئی تھی۔ اس غلامی سے آزادی کا دن 15 اگست کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے 2 بڑی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہی اسلام کے 2 اہم عیدیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو منائی جاتی ہیں وہ منائے تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں منائے تو بھی کوئی بات نہیں، مگر جو منانے والی عیدیں ہیں وہ 2 ہی ہیں، ایک ہے عید الفطر یعنی رمضان کی عید، اور اسی طرح عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی عید۔ اسی طرح ہماری ملکی عید، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں سانس لے رہے ہیں، جہاں کی وفاداری ہمارے سینوں میں ہے، اس کی بھی 2 عیدیں، 2 خوشیاں منائی جاتی ہیں بڑے جوش سے۔ ایک 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر، چونکہ 15 اگست کو ملک آزاد ہوا، اور دوسرا 26 جنوری، کیونکہ 26 جنوری کے دن نافذ کیا گیا قانون، کانسٹیٹیوشن، وہ دستور، وہ طریقہ، وہ اصول کہ ہم اس ملک کے اندر کس اصول کو فالو کریں گے، کیا طریقے پر چلیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، کیا کرے تو کیا ہوتا۔ اس کانسٹیٹیوشن کو نافذ کیا گیا، فالو کرنے کے لیے لایا گیا، وہ 26 جنوری کا دن تھا۔ اسی غرض سے ان 2 دنوں کے اندر پورے ملک کے اندر جوش و خروش کے ساتھ نہ صرف مسلمان بلکہ اس ملک کے اندر رہنے والا ہر شہری خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن ذرا پوچھے اس خوشی کے پیچھے کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ آج ہم بول رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بڑا چین و سکون ہے، لیکن یہ چین و سکون آیا کہاں سے، کس کی وجہ سے آیا، کیا کیا کرنا پڑا تب جا کر آیا، وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ ایک بلڈنگ بنا دی جاتی، جس بلڈنگ کے اندر اولاد سکون سے آ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ وہ کتنا اچھا گھر دکھ رہا، گھر اچھا دکھ رہا بولنا آسان ہے، گھر بنانا اتنا ہی مشکل تھا کہ اس کے باپ نے جو قربانیاں دے کر اس گھر کی تعمیر کی، وہ قربانیوں کا احساس ان کی اولاد کہاں سے لائیں گی، کیونکہ ان کو تو بنے بنایا ہوا مل گیا، ریڈی میڈ مل گیا۔ اسی طرح ہم اس ملک کے وہ شہری ہیں جنہیں یہ ملک ریڈی میڈ مل گیا، لیکن ہم سے پہلے والے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے جس قسم کی قربانی دی وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس دور کے اندر کسی کو بھی پوچھیں گے کہ تاریخ آزادی کو آپ بتائیے کہ یہ ملک آزاد کب ہوا، تو ہمارے نوجوان کتابی شکل کے اعتبار سے یہ بتائیں گے کہ 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا، 1947 میں ملک آزاد ہوا، لیکن اس کی سچائی اس سے تھوڑا اور الگ ہے۔ یقیناً 1947 کے اندر یہ ملک آزاد ہوا، لیکن اس کی شروعات، آزادی کی جو شروعات ہوئی وہ فرماتے 1498 سے اس کی شروعات کی گئی تھی، جبکہ مغلیہ حکومتوں کا دور تھا، ان کا راج تھا، مغلیہ حکومتوں کی بادشاہتوں کا دور رہا، اور ایسے میں انگریزوں نے یہاں پر پہلا قدم جمایا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر تجارت کی غرض سے آ رہے ہیں۔ واسکو ڈی گاما نامی ایک شخص اپنے قافلے کو لے کر اس بھارت کے اندر آیا اور اس نے آ کر تجارت کی غرض سے یہاں آنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم بھارت اور برطانیہ ان دونوں کے درمیان میں تعلقات بڑے اچھے بنیں گے اور بزنس کو ہم جو ہے فروغ دیں گے، اس غرض سے ہم یہاں پر آئے۔ ان نیتوں کے ساتھ وہ لوگ یہاں پر آنا شروع کیے۔
اور یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک کے بعد دیگرے ان کی آبادی اس ملک کے اندر آنا شروع ہوتی رہی، بڑھتی گئی، گروہ کے بعد گروہ آتے گئے، اور ان لوگوں نے آتے آتے عیسائیت کو پھیلانا شروع کیا اس ملک کے اندر، کہ لوگوں کو جبراً اور زیادتی کے ساتھ عیسائی بنانا شروع کیا۔ یہ دور چلتا چلتا آگے بڑھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ بنگال کے اندر سال 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی انگریزوں نے قائم کی۔ یہ کمپنی برطانیہ اور بھارت کے تعلقات کو، ان کی تجارت کو بڑھانے کی غرض سے لائی گئی۔ بولنے کو ایسا بولے، مگر اس کی سچائی یہ تھی کہ وہ لوگ اس ہندوستان سونے کی چڑیا کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور ان لوگوں نے اس کمپنی کے بہانے سے اس بھارت کے اندر اپنے قدم جمائے، اور نہ صرف اپنی طاقت کو بڑھایا بلکہ اپنی فوج تیار کی، اور فوج بھی ایسی کہ جہاں پر مرنا ہوتا وہاں یہاں کے ہندوستانی شہریوں کو آگے کرتے، اور جہاں پر فتح کا موقع ہوتا اپنی قوم، اپنے لوگوں کو آگے بڑھاتے تھے۔ مرنے کے وقت ہماری گردن کٹتی، دکھنے کے وقت ان کی تعداد نظر آتی تھی۔ اور اسی طریقے سے وہ دور حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، کہ جس دور نے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم ہستی گزری، جو ہمارے اس بھارت کے اس دکن کے بھی گورنر رہے، گجرات کے گورنر رہے۔ انہوں نے 50 سال حکومت کی، اور ایسی حکومت ان کے بعد ان جیسی حکومت نہیں آئی، اور ان کا انتقال ہوا۔ انتقال ایسا کہ فرماتے ہیں کہ مسلمان بادشاہ ہوتا کیسا دیکھوں۔ آج اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں برا بھلا کہتے لوگ، ان کے اوپر ایسے طنز اٹھاتے جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور آبادی کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری ہندوستان کے رہنے بسنے والوں کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ اور جب اپنا وقت آخر آیا تو بادشاہ ہوتے ہوئے انہوں نے وصیت کی کہ میری تجہیز و تکفین بادشاہ کے مال سے یا ہندوستان کے خزانے سے نہیں ہوگی، بلکہ میری تجہیز و تکفین میرے ہاتھ سے سلی ہوئی ٹوپی کا جو مجھے نفع ملا، جو میرا تنخواہ ہے، اس سے میری تجہیز و تکفین اور کفن کا انتظام کیا جائے۔ مسلمان بادشاہ ایسے رہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ ان کی تاریخیں بدل دی جاتی ہیں، ان کے اوصاف کو بدل دیا جاتا ہے، لیکن آج بھی شکر ہے اللہ کا کہ مسلمان مورخین ہمارے جو رہے، انہوں نے تاریخ کو سچائی کے ساتھ بیان کیا، اور غیروں نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ یہ ایسے نہیں تھے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کو اور زیادہ مضبوطی ملی کہ اب ہم کچھ نہ کچھ تو کارنامے کر سکتے۔ گویا انہوں نے مظالم ڈھانا شروع کیے، ظلم ڈھائے، لیکن ان کے نیت کے اوپر کسی کو شک بھی نہیں جا رہا کہ یہ آخر آئے کہیں کے واسطے۔ سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ تجارت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کا مقصد ہندوستان پہ قبضہ جمانا تھا۔ ایسے میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو عام کرتے ہیں لوگوں کے درمیان میں کہ یہاں جو انگریز تجارت کی غرض سے آئے ہیں، یہ تجارت کی غرض سے نہیں آئے، بلکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھارت کے اوپر قبضہ کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آگاہ رہیں، الرٹ رہیں، مگر لوگوں نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی اور ان کو اگنور کیا۔ ان کے بعد آپ ہی کے شاگردوں میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات پھیلائی، لیکن لوگوں نے اس بات پر بھی توجہ نہیں دیا۔ لیکن جب انگریزوں کے مظالم بڑھے اور انہوں نے یہاں تک کہ ہندو مسلمانوں کے درمیان میں بڑے بڑے فسادوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی اور ایسے حالات بنائے، ایسے حالات میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا اور کہا کہ اب مسلمانوں کی سلطنت، مسلمانوں کی بادشاہت ختم ہو گئی اور انگریزوں کے قبضے میں جو ہے یہ ملک جا رہا ہے، لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں، سیف ہو جائیں، تو لہذا ہمیں اب جہاد کرنا چاہیے۔ جہاد کا مطلب جنگ لڑنا چاہیے۔ کن سے لڑنا چاہیے؟ انگریزوں سے لڑنا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے اس وقت میں فتویٰ دے کر کہی، جس کے بعد ایسے حالات اس ملک کے اندر پیدا ہوئے کہ نواب سراج الدولہ فرماتے 1757 کے اندر
نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے بڑا مقابلہ کیا. وہ نواب تھے اور انہوں نے ایسے مقابلے کیے کہ ان کو انگریز کو دیکھے تو اتنی نفرت ہوتی تھی کہ پوچھیے مت. اور پھر یہ حال کہ انہوں نے بنگال کے اندر جہاں پر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا اور انگریزوں کے لیے بھارت کی زمین کو تنگ کرنا شروع کیا. تو انگریزوں نے ان سے ایک جنگ لڑی اور اس جنگ کے اندر حضرت نواب سراج الدولہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ وہی لوگ جو غداری کرتے ہیں یا منافقت کو اختیار کرتے ہیں، میر جعفر اور اسی طرح غداروں نے مل کر سازش کی اور آپ کو اس جنگ کے اندر شکست پر مجبور کیا اور آپ شکست ہو گئی، ہار گئے. آپ کو سر عام لا کر آپ کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا. نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے جنگ لڑی، اس کے نتیجے میں آپ کو اس دنیا سے جانا پڑا، شہید کر دیے گئے. اسی طرح ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، آج آپ کا نام لیے تو یہ جتنے بھی فرقہ پرست طاقتیں ہیں بے چین ہو جاتے، ان کا ایسا محسوس ہوتا کہ کیا ان کے آنکھ پہ شیطان آ رہا پتہ نہیں چلتا. لیکن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی پوری زندگی انگریزوں کی مخالفت کی، اس قدر مخالفت کی کہ آپ نے جنگ لڑی باضابطہ طور پر اور آپ شہید ہو گئے. جس وقت آپ شہید ہوئے، لارڈ ہارس نامی ایک انگریز تھا جو ان انگریزوں کا ایک سردار تھا، اس نے کہا کہ اب ٹیپو سلطان اس دنیا سے چلے گئے لہٰذا بھارت ہمارا ہو گیا. ایسی طاقت ملی ٹیپو سلطان کے اس دنیا سے جانے کا. اور آپ تعجب کرتے، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جسم سے جب جان چلی گئی، مر جانے کے بعد بھی، شہید ہو جانے کے بعد بھی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر دیکھے زندہ ہے یا مر گئے. اتنا خوف تھا ان کا کہ کہیں اڑ گئے تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا. اسی لیے فرماتے ہیں نا، حضرت علی شیر خدا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو ایک عظیم ہستی ہے، ان کے چاہنے والوں میں بھی اللہ ایسے ہی صفات کو پیدا فرماتا. یہ نام بھی معمولی نہیں ہے، ان سے عقیدت ہونا، ان سے محبت ہونا اور ان کی تاریخ پڑھ کے ان کی طرح ایمان بنانا، تب جا کر ہم بھی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صفات والے بنتے. حضرت حسنین کے ساتھ بھی یہی ہوا. کربلا کے میدان میں حضرت حسین جب شہید ہوئے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ جا کر دیکھیں گے، اتنا خوف تھا. اور جب آپ زندہ تھے اس وقت بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ تلوار اٹھا کے آگے بڑھے، پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہوگا. میرے عزیز، اسی لیے فرمایا کہ اسلام کی طاقت، اسلام کی قوت آپ کے ایمان سے ہے. ایمان جب مضبوط ہوتا دشمن کو زیر ہونا پڑتا، چاہے ایمان والا زندہ ہو یا مر جائے. مرنے کے بعد بھی ان کا خوف لوگوں کے دلوں میں زندہ تھا. الغرض یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھا اور پھر یہ ہوا کہ 1831 کے اندر حضرت اسماعیل شہید اور حضرت احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھیوں نے پورے بھارت کے چکر لگائے، گلی گلی کونچے کونچا پھر کر لوگوں کو انگریزوں کے خلاف تیار کیا، خاموش مہم چلائی. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کی پہلی وحی آئی اور دعوت دین کا حکم دیا گیا تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ آپ خاموش تبلیغ کریے، شور شرابہ نہیں ہوگا، خاموش تبلیغ ہوں گی، دروازوں سے دروازوں میں، یعنی گھر گھر اندر جا کر بیٹھ کر لوگوں کو دین سمجھایا گیا، خاموش تبلیغ کی گئی. اسی طرح انگریزوں کی خاموش مخالفت شروع ہو گئی. مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا اور بالا کوٹ کے اندر 20,000 حملہ آوروں کے ساتھ ان مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے انہیں بھی شہید کر دیا گیا. اب یہ جتنے آپ کو آنکڑے سمجھا رہے ہیں، جس سال کے اعتبار سے سمجھا رہے ہیں، یہ تعداد بھی مسلمانوں کی ہے اور شہادت بھی مسلمانوں کی. اور سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ساتھیاں، ان تمام کو ہلاک کر دیا گیا، وہ شہید ہو گئے. اب یہ سب کی قربانی آخر کس کے لیے تھی پوچھیے آپ، تو جواب کیا ہوگا؟ اس ملک کی، بھارت کی ترقی، اس ملک کی آزادی کے لیے تھی. یہ سارے مسلمان ہیں جو شہید ہو گئے. پھر اسی طرح فرماتے 1857 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی، انگریزوں کا زمانہ عروج پر تھا، ان کی بادشاہت رہی، وہ لوگوں کا ظلم رہا اور ایسا ظلم کہ انہوں نے
لال قلعے کے اوپر بھی حملہ کر دیا، جہاں پر بہادر شاہ ظفر کی جو ہے سلطنت تھی، ان کی بادشاہت تھی، اس کو بھی زیر کر دیا گیا، یہاں تک کہ لال قلعے میں گھس کر بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور بہادر شاہ ظفر اس وقت محل میں نہیں تھے، باہر تھے، لیکن جب وہ ہاتھ کو لگے تو انہیں بھی یہ کیا کہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا، یہاں سے باہر کر دیا گیا اور ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ 600 روپے ان کا وظیفہ طے کر رہے تھے انگریز، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وظیفہ بھیک نہیں چاہیے۔ اور تعجب کریں گے کہ ان کو یہی وطن کی زمین نصیب نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنے اشعار کے اندر کہا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی اس کوئے یار میں۔ میرے عزیزوں، ایسے حالات میں ایک طرف علماء نے، عالموں نے، حافظوں نے، یہی کرتا پیجامہ پہننے والوں نے جہاد کا علم اٹھایا اور ایسی جنگ لڑی کہ آپ تعجب کریں گے کہ اگرچہ کہ اس جنگ کے اندر انگریزوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور سارے بھارت کے شہری ہار گئے، خاص طور پر مسلمان علماء شہید ہو گئے۔ فرماتے ہیں 5 لاکھ سے زائد لوگ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور وہ نظارہ ایسا کہ جس سڑک پر نکل کر دیکھا جائے پھانسیوں کے پھندوں پر عالم حافظوں کی لاشیں نظر آتی تھی، جہاں نکل کر دیکھا جائے ان کی آنکھیں باہر نظر آتی تھی، اس قدر ان پر ظلم و ستم کیا گیا، اور توبوں کے سامنے 4 اور 3 لوگوں کو باندھ کر توبے اڑا دی جاتی۔ اس قسم کے ظلم کو مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے برداشت کیا، اور یہ جنگ ہار گئے ہم لوگ۔ یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، پھر اور آگے بڑھا۔ مولانا کافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھارت کے تاریخ کے اندر لکھا جاتا کہ جنہوں نے انگریزوں کی مخالفت کی تو اس کی سزا میں ان کو پھانسی دینے کے لیے لے کر گئے تخت پر، تو فرماتے ہیں کہ وہ نعت پڑھ رہے تھے، اور نعت کے اشعار یہ تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن باقی رہ جائے گا۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے مولانا کافی نے شہادت کے جام کو نوش کیا، اور ایسے میں پھر فرماتے ہیں 1866 میں ایک بڑا ادارہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے قائم ہوا۔ انار کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر بچوں کو مکتب کی شکل میں پڑھانے کا آغاز کیا گیا، ایک عظیم تاریخی کارنامہ، مسلسل طلباء کو جمع کر کے۔ آج عالموں کو آپ کو بھی نفرت ہے، مگر آپ تعجب کریں گے اس ملک کی آزادی میں عالموں کا سب سے بڑا حصہ ہے، انہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، حافظوں نے سب سے زیادہ قربانی دی، دین کے داعیوں نے سب سے زیادہ قربانی دی۔ مسلمان تو عام مسلمان تھے ہی تھے، لیکن سب سے زیادہ جو قربانیاں رہیں وہ مسلمان علماء کی رہیں۔ اور آج آپ غور کر کے دیکھ لو، آج بھی فرقہ پرست طاقتوں کو، یہ مسلم منافرت پھیلانے والوں کو آج بھی ڈر ہے تو عالموں سے چھے۔ اس واسطے کیا کرتے، وہ دہشت گردی کا نام لے کے دوسرے ملکوں کا نام لیتے، اور جو ہے عالم کے ایک لباس کو، اس کے شعار کو، اس کی داڑھی کو، اس کے شملے کو، اس کے جبے کو دہشت گردی کا نام دے دیتے، تاکہ کوئی پہنے ہی نہیں، اس کے جیسا بنے ہی نہیں، ورنہ پھر وہ جرت لے کے پیدا ہو گیا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ جہاد کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا، اگر جہاد کا دل کے اندر صحیح عزم نہیں ہوتا، جہاد کی کیفیت مسلمانوں کے اندر نہیں ہوتی، تو کیا ملک آزاد ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اللہ کی راہ میں جانا ایسا ہے کہ میری تو خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور مجھے شہید کر دیا جائے، اللہ مجھے پھر زندہ کرے، میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں، یہ تو میری آرزو ہے۔ وہ فکر تھی تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا، اور یہ بولے نہیں اللہ جہادیاں رہتے لہذا جہادیاں ہیں لہذا یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ جہاد کی صفت ختم، عالم کی صفت ختم، حافظ کی صفت ختم، لباس سے نفرت، داڑھی سے نفرت، ٹوپی سے نفرت، تمام چیزوں سے نفرت آ گئی ہے۔
جو جو چیزیں اس ملک کو آزاد کرنے میں کام میں آئی وہ ساری چیزوں سے نفرت پیدا ہو گئی، تو غیر مسلمان بھی اس سے نفرت کر رہا ہے۔ یہ بھی حالت ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اور پھر فرماتے ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک چلائی ریشمی رومال کی، اور انہوں نے نہ صرف بھارت کے اندر رہنے والوں کو بلکہ دیگر بیرونی ممالک کے لوگوں سے بھی رابطے کیے اور اس ملک کی آزادی کے فکرے کی، جس کے نتیجے میں ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ تھے جدہ کے اندر، جدہ سے انہیں مصر لایا گیا، مصر میں بھی قید رہے، جدہ سے لے جا کر مصر سے ایک اور جگہ لے جایا گیا، پھر اس کے بعد لے جا کر آپ کو جیل کے اندر مزید 3 سال رکھا گیا۔ میرے عزیز بزرگوں، مالٹا کی جیل کے اندر آپ کو رکھا گیا 3 سال تک، 3 سال سے زائد رہے، اس کے بعد پھر آپ کو رہا کیا گیا۔ اور آپ تعجب کرتے 1919 کے اندر جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا، جس کے بعد 1926 میں بھارت کی مکمل آزادی کے لیے مسلمان اور علماء حفاظ نے ایک مہم چلائی کہ ہمیں بھارت پورے طور پہ آزاد چاہیے، آزادی چاہیے، یہ انگریز ہمیں نہیں چاہیے۔ جس کے کچھ سالوں بعد 1929 میں کانگریس نے کہا کہ ہمیں بھی آزادی چاہیے، لیکن آزادی کا پہلا مطالبہ جس نے کیا وہ مسلمان تھے کہ ہمیں آزادی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی بولتے کہ نہیں آپ کیا ہیں۔ جب کبھی بھی گلستان کو ضرورت پڑی، سب سے پہلے بھی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ نہیں آپ کرایہ دار ہیں، تمہارے باغ کی جاگیر میں ہے۔ اب ہم جتوں کے نام لے رہے ہیں یا ہماری تاریخ میں جتنوں کا نام ہے، آپ کا بھی لسٹ اٹھا کے اپنی بھی لسٹ جاری کرو، دیکھ لیں گے کیا ہے۔ اور آج جو لوگ اپنے آپ کو بھارت کا شہری اور بھارت کا محبت کرنے والا بتا رہے ہیں، وہ لوگ تو اس ملک کی آزادی میں کوڑی کا حصہ نہیں لیے، بلکہ بھگوڑوں کا راہ فرار اختیار کرنے والے تھے کہ جنہوں نے مخالفت انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اور آج ہمارے اس بھارت کے شہری ہونے پر سوال اٹھاتے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، مولانا ابوالکلام آزاد جو اس بھارت کے سب سے پہلے وزیر تعلیم بنے، ایک مسلمان تھے۔ آپ جانتے آپ تقریباً 16 سال تک جیل کے اندر رہے، معمولی بات تھی، جیل میں رہے، اور پھر آپ نے بھی اس بھارت کی آزادی کے اندر ایسا حصہ لیا کہ جس کے نتیجے میں آپ کو وزیر تعلیم بنانا پڑا، مجبور رہے آپ۔ پھر اسی طریقے سے آپ اگر غور کریں تو 1947 کے اندر جب ملک آزاد ہوا تو تمام لوگ اکٹھا رہے، اور بدقسمتی سے ملک الگ الگ ہو گیا، سب جنے رونا شروع کرے، کوئی بولا میں وہاں جاتا ہوں، کوئی بولا میں یہاں جاتا ہوں۔ لیکن جو لوگ اس بھارت کے اندر رہ گئے مسلمان، ان کا کیا بنا، ان کا کیا ہوا؟ جبھی بھی فرقہ پرست طاقتوں نے کہا کہ ہم لوگ مذہب کے نام پر ہندو راشٹر بنانے کی، وہاں پر بھی بات کہی گئی، لیکن علماء اور حفاظ اور یہی مسلمانوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے اس ملک کی آزادی اس بنیاد پر اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنی نسل کی قربانی دی کہ یہ ملک سیکولر ملک بنے گا، اور اس ملک کے اندر ہماری مذہبی طریقوں کے اوپر چلنے کی آزادی ہوں گی۔ اگر فرقہ پرستی کی بنیاد پر اس ملک کو تیار کیا جائے گا تو انگریزوں سے جس طرح ہم نے مقابلہ کیا، تم سے بھی مقابلہ کریں گے، آ جاؤ پھر میدان میں۔ تب جا کر بی آر امبیڈکر جنہوں نے اس ملک کے دستور کو لکھا، ان کو چیئرپرسن بنایا گیا کمیٹی کا، آئین کی، اور انہوں نے اس مکمل طور پر دستور کو لکھا۔ دستور کو لکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ جتنی کمیٹیاں تھیں ان سے ملے، وہ مسلمانوں سے بھی ملے، ہندوؤں سے بھی ملے، سکھوں سے بھی ملے، عیسائیوں سے ملے، ہر مذہب کے ماننے والے یا مذہب کو نہ ماننے والے سے بھی ملے، اور ان کے عقیدے، ان کے مذہب کو سمجھے، اور انہوں نے اس اعتبار سے، ان کی آزادانہ خیالات کے اعتبار سے کہ بھارت میں رہنے والا مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، وہ بھارت میں رہ کر اپنے مذہب پر بھی عمل کرے اور ملک کی ترقی کے اندر بھی اپنا کنٹریبیوشن کرے۔ اس غرض سے انہوں نے آئین کو تیار کیا۔ اور فرقہ پرست طاقتیں آج جو حکومت میں ہیں، آج بھی ان کو اگر کسی چیز سے خطرہ ہے تو کس سے ہے؟ بولیے، مسلمان سے ہے۔
نہیں، سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی سے ہے تو بھارت کے دستور سے ہے، کانسٹیٹیوشن سے۔ اسی لیے اس کے اندر تبدیلی لا رہے لوگ۔ آپ دیکھو ہر دن جب بھی پارلیمنٹ آتا، آپ اس کے سیشنز کے اوپر غور کرو، جب دیکھو قانون کے اندر تبدیلی، جب دیکھو کانسٹیٹیوشن کے اندر تبدیلی کے کام، اور اس میں جو ٹارگٹ ہے وہ صرف اور صرف مسلمان۔ ہماری مذہبی آزادیوں پر حملہ ہے۔ کبھی بولتے نہیں یہ نہیں کرنا، کبھی بولتے نہیں وہ نہیں کرنا، کبھی بولتے یہ کرنا سو کرنا، کئی کو کرنا رے بھائی۔ میرے عزیزوں، جہاں یہ سب کچھ ہے وہیں پر ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ملک تو آزاد ہو گیا، ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں رہیں تو محبتوں کو عام کریں، نفرت کو پھیلانے والے نہ بنیں۔ اس دور کے مسلمان سے کیا امید رکھیں گے کہ وہ غیروں کے ساتھ اچھا رہے گا، جبکہ مسلمان خود مسلمان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اپنے ہی بھائی کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، کیا وہ خاک دوسروں کے ساتھ اچھا رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے کہا کہ ختیجہ ایسا محسوس ہو رہا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو ایسے میں حضرت ختیجہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ ذات ہیں جو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، رشتہ داروں کے حق ادا کرنے والے ہیں، غیروں سے ہمدردی کرنے والے ہیں، مہمان کا اکرام کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ صفات آج ہمارے اندر ہیں؟ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی ہندو ہو یا غیر ہو وہ تو چھوڑ ہی دیجئے، مسلمان بھی ہے تو آج آپ اس سے بغیر غرض کے اس کو السلام علیکم بھی نہیں بول رہے، پھر کیسا ہوں گا؟ تو لہذا اس ملک کے اندر رہے تو قاتل مت بنو، اس ملک میں رہ کر ظالم مت بنو، کسی کو ظلم کرنے والے نہ بنو۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو پوری دنیا میں چلے جاؤ، لیکن کبھی کسی پر ظلم کرنے والے مت بنو، کیونکہ تمہارا طریقہ یہ رہا ہی نہیں کہ تم ظالم بنو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان اس ملک کے لیے اور سارے عالم کے اندر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند ہی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ان کے ساتھ فرما دے۔ شہادت کی موت ہمیں تو نصیب ہو یا نہ ہو آگے چل کے پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کے ساتھ ہمارا ساتھ فرما دے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو نیک کام کرنے والے ہوں گے ان کا اٹھایا جانا ایسا ہوگا کہ وہ لوگ صدیقین، انبیاء، شہداء، صلحاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو آپ بھی نیت کریں کہ ہم زمین پر رہیں گے تو نیک کام کریں گے انشاءاللہ۔ نیکی کا بہترین کام، سب سے آسان کام راستے کا پتھر ہٹانا ہے، چھوٹے چھوٹے چیزوں سے اس کی شروعات ہو، کبھی کسی کے لیے مضر ثابت نہیں ہونا۔ راستوں میں گاڑیاں لگا رہے ہیں تو طریقے سے لگاؤ تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کس کو بھی کبھی بھی کوئی تکلیف ہو سکتی، یہ آپ کے شہری، یہاں کے شہری ہونے کا بھی فریضہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں ان کے قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں۔